اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارہ کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک یعنی بادشاہی ہے، اسی لیے اس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتے ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کو لینے کے لیے بہت سارے حضرات، ائمہ، فقہاء، مجتہدین، بزرگان دین اپنے معمول کے طور پر اس صورت کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام مانعہ اور منجیہ بھی ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی صورت۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت کے تکوینی دلائل کو دیکھتے ہوئے کائناتی نظام کے بنائے جانے کے اندر اللہ کے جو مشاہداتی دلائل ہیں ان پہ غور کیا جائے تو اس سے اللہ کی توحید و وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ ارض و سما پر حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں فقر و غنا ہے، اسی کے ہاتھ میں منع و عطا ہے، وہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے روکنا چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہی علیم و خبیر، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اس نے راستے بنائے، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی وہی روکے ہوئے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص سمجھنے والا دیر نہیں کرتا اس بات کے سمجھنے میں کہ جب یہ صفات صرف اللہ میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں، تو عبادت کا حق بھی صرف اللہ ہی کا ہے، اور اطاعت ہمارے لیے اللہ ہی کی سب سے بڑی بڑھ کر اطاعت ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر اللہ تعالیٰ مزید تکوینی دلائل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان کی چھت اور اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم اور خبیر ذات کے وجود کا پتہ دیتے ہیں، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے قانون کو سب سے بڑا قانون کا درجہ دیا جائے۔ تیسری بات جو اس صورت میں بیان کی گئی کہ قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی اور یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس غصے والی جہنم کو دیکھ کر اس وقت ان مجرمین کا کیا حال ہوگا جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جسے تم طلب کیا کرتے تھے، جس کا تم دنیا میں حق والوں سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ لے آؤ اس عذاب کو اور اس جہنم کو جسے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ جائے، عذاب آتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے کہ ہاں لو اب یہ عذاب آ گیا ہے، اور اب دیکھو اس عذاب کی وجہ سے تمہارا حال کیا بنتا ہے۔ تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے، لیکن ان کا یہ چیخ و پکار کرنا اس وقت ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم وقت کے اندر اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اس جہنم کے عذاب کے سامنے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جائیں۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کو قلم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم کی قسم کھانے میں اللہ رب العزت نے دراصل قلم کی عظمت بیان فرمائی، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تو دراصل اس میں اللہ رب العزت ان چیزوں کی عظمت بڑھا دیتے ہیں جن کی قسم کھائی جائے۔ قلم کی عظمت اس سے اور اس کا عظیم نعمت ہونا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حدیث میں قلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے،
اور اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر کو لکھو۔ چنانچہ قلم نے جو قیامت تک پیش آنے والے احوال تھے اور جو جو چیزیں بننی تھی اور ان کے بارے میں جو کچھ ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک کا جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد قلم سب سے پہلے پیدا ہوئی، تو اس کے بعد دوسری چیز قلم کی وہ سیاہی اور دوات پیدا ہوئی جس سے قلم نے لکھنا تھا۔ اور ہم اگر قلم کو اس پہلو میں دیکھیں، یہ وہ قلم ہی ہے جس نے تمام آسمانی کتابوں کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، ہمارے اسلاف و بزرگوں کے احوال ہم تک جو منتقل ہوتے ہوئے ہیں تو وہ دراصل قلم ہی کے ذریعے ہیں۔ اور قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس زمانے میں اس کو ابھارا ہے اور نکھارا ہے اور نچھاور کیا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کا قلم کتاب سے تعلق ٹوٹا ہوا تھا، دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ قلم کی قسمیں کھا کر اور تعلیم و تعلم کی اہمیت بیان فرما رہے تھے، جس سے جو آدمی کا تعلیم سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آج کے دور میں جب کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ساری چیزوں نے بہت ترقی کر لی، لیکن قلم کا وجود اور قلم کی ضرورت آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ قلم اپنا کام اسی طرح آج بھی کر رہی ہے، لہٰذا قلم کی اس اہمیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورت کے دیگر مضامین میں بنیادی طور پہ 3 مضامین توحید، رسالت اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کے اخلاق اور آپ کے مناقب بیان فرمائے۔ اس میں پہلی بات یہ فرمایا، سب سے پہلے تو قسم کھا کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو دیوانہ کہتے، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ کو خلق عظیم پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے۔ اب مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ جواب میں فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو۔ جو کچھ قرآن میں قول کے طور پر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عمل کے طور پر موجود ہے۔ قرآن ہی آپ کے اخلاق کا ترجمان ہے۔ قرآن میں جو کچھ قال ہے، نبی کی زندگی میں وہ حال ہے۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، اور ایسا کیوں نہ تھا؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق ہی کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور مکارم اخلاق یعنی بہترین اور عمدہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ پیمانہ قرآن ہے، تو قرآن کی عملی تفسیر آپ کی زندگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی پستی اور ان کی اخلاقی طور پر بہت زیادہ گراوٹ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے نبی کے اخلاق کا یہ عالم کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، تو دوسری طرف آپ کے دشمن انتہائی زیادہ اخلاقی پستی کا شکار ہیں، کمینگی اور کج روی کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار ہو، کمینہ اور عیب گو ہو، چغل خور ہو اور بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ جانے والا ہو، گناہ گار ہو اور گردن کش ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ آیات سرداران قریش میں سے مغیرہ، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اس پیمانے میں دیکھو، سوچو، ایک طرف نبی کے یہ اعلیٰ اخلاق ہیں اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کے یہ پست اخلاق اور انتہائی گراوٹ والے اخلاق ہیں، کہ پھر بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وزن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ماننے میں تردد ہوتا ہے، اور ان کمینہ اخلاق اور پست اخلاق والے لوگوں کو آپ پھر بھی اہمیت دیتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون اس صورت میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا ایک قصہ، جس قصے سے عربوں کو بہت ہی اہم سبق اور ہمیں بھی دیا گیا۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا، اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء پہ خرچ کیا کرتا، بلکہ جب بھی پیداوار حاصل ہوتی تو
تو غربا کو پہلے اعلان کیا جاتا کہ آؤ پہلے تمہارا حصہ تمہیں باغ کے پاس جا کر وہیں دے دیا جائے اور پھر بقیہ ماندہ جو ہے وہ میں اپنے گھر کے لیے اپنی ضرورت کے لیے لاؤں گا۔ جب وہ باپ مالک وفات پا گیا تو اس کے بیٹوں کو یہ بخل سوجا کہ ہمارے ابا جان کو اتنا زیادہ اچھا ادراک اور شعور نہیں تھا، معاشرے کے حالات سے ناواقف تھے کہ اپنا آدھا مال جو ہے وہ غربا میں ہی دے آتے ہیں۔ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لہٰذا ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے اور راتوں رات ایسا جا کر باغ کو اور اس کی فصل کو ایسے کاٹیں گے اور پھل توڑیں گے کہ جس سے کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو، اور ہم اپنا سارا مال اپنے پاس سمیٹ لیں گے اور کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے اس پروگرام اور منصوبے کے تحت راتوں رات جا کر فصل پہ پہنچنا تھا، جا کر اول دیکھا تو وہ فصل کٹ کر ختم اور باغ تباہ و برباد ہو چکا۔ پہلے تو سمجھے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور زمین پہ آ گئے ہیں، ہمارا باغ یہاں ہوتا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب دائیں بائیں سے ہر طرح کے حالات دیکھ کر یقین ہو گیا کہ جگہ وہی ہے، باغ وہی ہے، لیکن باغ غائب ہے۔ تو پھر اپنے اس کی پچھتانے لگے کہ ہم نے جو بخل کیا اور غربا و مساکین کا حق دبانے کی ہم نے کوشش کی، آج اس کی ہمیں سزا مل گئی۔ اس قصہ سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت و غنا اور اپنی مالداری سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع میں غربا و مساکین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مال اور دولت یہ تمہاری اپنی ہنر اور اپنی کمائی اور اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور کیا یہ تم نے سب کچھ خود بنا لیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کو اللہ کے قانون کے مطابق استعمال کرو، اللہ کی مرضی پر اس کو لگاؤ، تو انشاءاللہ اس کے فوائد تمہیں حاصل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر تم اپنی منمانی کرو گے تو اس کا انجام ان جیسا ہوگا۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ صورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، سوالی انداز میں پوچھتے ہیں، کیا محسن اور مجرم، کیا فرما بردار اور نافرمان، کیا باغی اور وفادار دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح متقی اور فاسق و فاجر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ متقی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، فاسق و فاجر اللہ کا مغضوب ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ غضب اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور تقوی کی توفیق دے۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ فرمائے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو سجدے کا اختیار دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، جھکنے کو اور اللہ کی اطاعت کرنے کو پسند نہ کیا۔ اب آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان سے طاقت و اختیار سلب کر لیا جائے گا، اور وہ چاہت کے باوجود اللہ کے حضور میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کشف ساق، پنڈلی کا کھولنا کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیوں کو اس سے مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کریں گے اور ظاہر کریں گے تو اس وقت لوگ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور پناہ مانگنا چاہیں گے۔ تو جنہوں نے دنیا میں اپنے اختیار سے سجدے کیے ہوں گے ان کو تو سجدے کی توفیق ہوگی، اور جنہوں نے اپنے اختیار سے رب کی اطاعت نہیں کی تھی اب وہ آخرت میں اور ان ہولناکیوں کے سامنے رکھتے ہوئے چاہیں گے کہ آج ہم جھک کر اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن ان کو جھکنے نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری تفسیر اس کے بارے میں کہ کشف ساق سے مراد ہے اللہ رب العزت اپنی ذات کو حاضر کریں گے اور سامنے لائیں گے، تو جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق بخشی ہوگی وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ بھی چاہیں گے کہ آج ہم بھی سجدہ کر لیں، لیکن انہیں اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ویسے یہ آیت پنڈلی کا ظاہر ہونا یہ متشابہات میں سے جن کی اصل حقیقت و یقینی مراد تو اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر آپ کے ایسے امتی کو اور آپ کے وفادار کو جو آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہے اور دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس کو کفار و مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ابتداً ہر شخص کو جو بھی دین کا کام کرے اس کو صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور صبر کے بعد ہی یہ کھیتی پکا کرتی ہے، صبر کے بعد ہی اس کے پھل ملا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر ثابت قدم اور صبر کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ اس کام کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی۔ چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورہ حاقہ۔ نمبر 2، قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام بھی ہے حاقہ۔ حاقہ قیامت کا بھی ایک نام ہے، اس وجہ سے بھی صورت کا نام سورہ حاقہ ہے۔
اس صورت کا اصل موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان، آپ کی صداقت کو واضح کرنا۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کے ہولناکیوں قوم عاد و سمود اور قوم لوط جیسی قوموں کے انجام بد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس سے منکرین آخرت منکرین رسالت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو جنہوں نے اس سے پہلے آخرت کو جھٹلایا، نبی کی نبوت رسالت کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، اور فرمایا سور پھونک دیا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھاتے پھریں گے، دیکھو ہمارا رزلٹ، دیکھو ہمارا نامہ اعمال پڑھو، کیسا مزیدار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اشقیاء و بدبخت لوگ، گناہ گار لوگ، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ بائیں میں پکڑایا جانا ہی علامت ہوگی کہ تم ناکام ہو۔ پھر وہ بڑی حسرت کے ساتھ ایک تو اس نامہ اعمال کو چھپانے کی کوشش کریں گے، دوسرا ان کی حسرت بری جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کلام قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ وہ کہیں گے کاش کہ مجھے میری یہ کتاب، یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا چیز ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی اور آج مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اور پھر کہیں گے ہائے میرے مال نے تو مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں دیا، اور مجھے میری دنیا کی ثروت و غنا اور میرے عہدے نے، میری بڑائی نے، میرے غلبے نے آج میرا کوئی فائدہ نہیں کیا، کسی طرح سے یہ چیزیں میرے کام نہ آئیں جس پہ میں نے اپنی ساری زندگی کی صلاحیتیں اور ساری قوتیں جس پہ صرف کی تھیں، وہ مال تو کہیں آج کسی کام کا رہا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی ان حسرتوں کے ساتھ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرتناک سبق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے ذریعے سے کہ جس زندگی کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں، اس مال و دولت ثروت و غنا پہ ہم اپنی زندگی اور صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، کل جب ان صلاحیتوں والے صرف یہی صلاحیتیں دنیا سے لے کر گئے، آخرت انہوں نے نہیں بنائی، تو اس کا نتیجہ جو بھگتان آنے والا ہے اس کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں۔ آج ہی عبرت حاصل کر لیں گے تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اشقیاء و بدبختوں کی بڑی دو علامتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا بدبختوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اور ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مخلوق پہ ترس نہیں کھاتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ ایک ہے خود کھانا کھلانا اور ایک ہے خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو اس کی ترغیب دے کر کہا جائے کہ چلو یہ نیک کام تم کر لو، اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، بھوکی ہے، افلاس کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، ان کے پاس لباس نہیں، ان کے لیے چھت نہیں، تو اس کے بارے میں دوسروں کو فکر دلا دینا، یہ بھی ادنا درجے کی صحیح لیکن بہت بڑی نیکی ہے۔ تو فرمایا یہ ادنا درجے کی نیکی بھی نہیں کرتے، یہ ان کی بدبختی کی علامت۔ سعداء اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد سعادت مند کون، بدبخت کون، ان کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہوئے فرمایا مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول لے کر آیا ہے، یعنی جبرائیل امین، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بے شک یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، لیکن تم بہت کم ہی یقین رکھتے ہو۔ اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور فرمایا یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اگر تم اس پر یقین کرو۔ اللہ ہمیں اس پر کامل یقین عطا فرمائے اور اس کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اور اس میں من اللہ ذی المعارج کے الفاظ آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ معارج ہے۔ خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل شدہ یہ کلام ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں، تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں ہی اس عذاب سے نپٹ لیں۔ پھر قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ صورت بتاتی ہے کہ وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا وہ کیسے بدحالی کی حالت میں ہوں گے، کیسے حسرت سے، کیسے افسوس اور رنج و غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔
اور پھر فرمایا کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے کہ آج ہم سے کوئی حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ یہ صورت انسان کی فطرت و طبیعت کو بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ انسان بڑا ہی حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیختا اور چلاتا ہے، جب اسے نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اکڑنے لگ جاتا ہے، اور جب مال ہاتھ آ جائے تو پھر بخل کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس پر تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، بیماری، فقر و فاقہ آ جائے تو پھر اللہ کے سامنے جزا و فضا کرنے لگتا ہے۔ البتہ یہ تمام باتیں جو فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں، فرمائے ان فطرت کی باتوں میں اصلاح والے، صحیح راستے پہ چلنے والے وہ ہیں جو حقیقی نمازی ہیں، حقیقی مصلین ہیں۔ اور مصلین اور نمازیوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ حقیقی نمازی کون سے ہوتے ہیں، کون سے ہیں جن کی نماز اور ان کی نماز جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ فرمایا وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے مال میں، اللہ کے دیے مال میں سے سوال کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ گویا نماز کے ذریعے وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس کے اندر شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، صرف حلال پہ اکتفا کرتے ہیں، حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں، نہ وعدہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، اور ان کی 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا بھی پورا التزام اور اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتوں میں عزت والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت والے لوگ ہوں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے یہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں کہ موجودہ ساری مخلوق کو ایک دفعہ صفحہ ہستی سے مٹا دے اور نئی مخلوق اللہ تعالیٰ اٹھا دے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل، تغافل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اختیار کی تو اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ ہر زمانے میں پیدا فرما دی۔ اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں اسلام کیسے ایک علاقے، ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف منتقل ہو گیا، کیسے عرب سے عجم تک پہنچ گیا، کیسے مصر میں اور ترکی میں اور دیگر تمام علاقوں کے اندر اسلام کی نشاتیں ثانیہ ثالثہ ہوتی رہیں، اور لوگ دین میں مر مٹنے والے نئی سے نئی قومیں پیدا ہوتی رہیں۔ اور آج بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، مختلف خطوں، ملکوں، قوموں میں مختلف مذاہب کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے مسلمان ہونے والے ہم جیسے موروثی مسلمانوں سے جو وراثتی طور پہ مسلم چلے آ رہے ہیں بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں، اور اپنی صفات اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے اسلام کو زندہ و تابندہ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی صفات کو اور ان کے اخلاق کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جس سے ہمیں ایک بہت اہم نصیحت کرنا مقصود ہے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین سے اعراض کیا اور دین کو دوسروں پہ چھوڑ دیا، اللہ دین کے لیے نئے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے۔ دین ہمارا انتظار نہیں کرے گا، اور ہمیں ہماری منت سماجت کر کے نہیں کہا جائے گا کہ اپنے اس دین کو اپنا لو، خدارا اس دین کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ، کیونکہ تم ہی تو اس دین کے وفادار ہو اور تمہارے سوا تو اس دین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہم نے اعراض کیا تو یہ دین ہم سے اعراض کر لے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم اس سے اعراض کرتے جا رہے ہوگے اور دین تمہارے ساتھ چمٹا دیا جائے گا؟ یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، بلکہ یہ غیور ذات کا غیرت مند دین ہے۔ جو لوگ اس کی قدردانی کریں گے، یہ دین بھی انہی کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ نوح ہے،
سورہ نوح مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے صورت کا نام سورہ نوح ہے۔ ویسے تو نوح علیہ السلام کا قصہ اور بھی بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پر ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل ہے، اس اعتبار سے یہ شیخ ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک انہوں نے کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی سمجھایا، انفرادی بھی سمجھایا، اجتماعی بھی سمجھایا۔ قوم اتنی ہی ان کی دعوت سے دور چلی گئی جتنا کہ انہوں نے ان پر زور دیا اور دعوت میں اپنی استقامت سے کام لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اللہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم والو، اسی اللہ نے تو 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا، سورج کو روشن چراغ تمہارے لیے بنایا، اور پھر بھی اللہ کی ان تمام تر نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ لیکن اس فہمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے بتوں، جس کا ذکر یہاں قرآن میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان بتوں کو قوم چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور یہی کہتے رہے کہ ہمارے تو یہی سارے مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ تو جب قوم نے انتہائی اعراض کا مظاہرہ کیا اور نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی، اور دعا بھی بڑے زوردار انداز میں کی کہ اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا، بلکہ کافر تو کافر ہے، یا اللہ کافر کے کسی گھر کو بھی باقی نہ چھوڑنا، اس کا نام و نشان بھی مٹا دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار و فجار کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دی، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، کہ جب ہم اللہ کی نصیحتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نصیحت کرنے والے نمائندوں کی بات کو نظر انداز کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن مکی صورت ہے، اور اس میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ جن ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اور جنات کو بھی قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے، ان کے لیے بھی احکام دیے ہیں، جو احکام ہمارے لیے ہیں وہی جنوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جنوں اور انسانوں کے درمیان میں تقابل کرتے ہوئے حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنات کی فطرت میں، سرشت میں شر غالب ہے، اور انسانوں کی فطرت میں خیر اور بلائی غالب ہے، لہٰذا انسانیت کے اندر جو ہے ان کے خمیر میں کثرت سے خیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خیر کو تقویت نہ دینے کی وجہ سے انسانوں کے اندر بھی کثرت سے اب شریر اور لوگ برے جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کے اعتبار سے بنایا ہے وہ انسانوں میں خیر خائی اور بلائی کو زیادہ رکھا ہے بنسبت جنات کی۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کیں، اور وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن پاک سنا اور انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا کہ کوئی بڑی تبدیلی کائنات میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کے اوپر جانے سے روک دیا گیا، ان کے دل دہل گئے۔ انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی، اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کی بھی تعریف فرمائی کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو قائل کرنے کے لیے باتیں کی۔ پھر ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر، کوئی مطیع ہے، کوئی عاصی و نافرمان، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنتی بنے گا۔
جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی ذکر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کا نام مزمل اس وجہ سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 1 میں آیا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا لپیٹنے والے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ، خود اس صورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہوگا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کالی کملی والے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت بھرے اور پیار بھرے خطاب کے ذریعے سے گویا آپ کو بیدار کیا کہ اے کپڑا لپیٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور اللہ کی بڑائی بیان کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، آپ کو اختیار ہے۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام لیل کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم تجھ پر ان قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم آپ پر قرآن پاک کے حکم کو نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے، اور اس کا تحمل برداشت وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو۔ باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص طور پر دخل ہے۔ رات کو قیام اللہ کے حضور میں کرنا اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا اللہ کی معرفت کو بڑھاتا ہے۔ اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی رہی تھیں اور دی جانے کا آئندہ امکان تھا کہ آئندہ مزید چل کر، چونکہ سورہ مزمل یہ ان ابتدائی صورتوں میں سے سورہ مدثر، سورہ مزمل اور اسی طرح دیگر جو صورتیں ہیں یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے آگاہ کیا کہ آپ کو بہت ساری تکلیفیں دی جائیں گی، آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کے اپنے آپ کے پرائے بن جائیں گے، اور آپ کو ان تمام حالات سے گزر کر پھر جا کر آپ نے اس اسلام کے دین کی دعوت عام کرنا اور پھیلانا ہے۔ تو آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، زبانیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، آپ اس بات کے لیے اپنے دل کو، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے۔ اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا کہ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام لیل کر لیا کریں۔ یعنی ابتداء میں قیام لیل ہی فرض تھی، چونکہ ابھی نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس وقت رات کا جاگنا فرض کیا گیا تھا۔ پھر اس میں آسانی کر دی گئی کہ آپ نصف رات، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم یا اس سے کچھ زیادہ جتنا بھی جاگ لیں گے تو آپ کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو ان کے لیے استحباب میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل فرمائی، اور سورہ مدثر جو ہے یہ یا ایھا المدثر کے خطاب کی وجہ سے اس کا نام مدثر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹنے والے ہیں۔ یہ صورت بھی آغاز وحی میں نازل ہوئی، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ خوف وحی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر کے خطاب فرمایا، اور اسی نام سے اس صورت کے بھی سورہ مدثر کہا جانے لگا، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار بھرا یہ خطاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاڈلا نبی اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مترادف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا اس صورت میں خاص طور پہ ابتدائی حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں و مخالفوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، اور وہ دن ان کے لیے بڑا ہی سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن
ولید ابن مغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا، قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادوگری بتاتا، اور کبھی کہتا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتا اس قسم کے قصے تو میں بھی بنا سکتا ہوں، بلکہ مجھے بھی بہت سارے قصے اور کہانیاں آتی ہیں۔ پھر یہ صورت جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے، جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں کوئی ان کے اوپر سزا جاری کرنے میں دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات، صبح کی قسم کھا کے فرمایا جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ڈر جاؤ اس سے۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں جس چیز سے یقیناً وہ ڈرنے کے قابل ہے۔ یہ صورت ہر شخص کے اندر مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب اپنے اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے، سب کو اس کی وجہ سے پکڑ و گرفت کا سامنا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن مجرموں کے دائرے میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم تک کس چیز نے پہنچا دیا، تو جواب میں 4 سبب بتائیں گے، 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئیں۔ نمبر 1 کہ ہم لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ دوسری وجہ و سبب ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا سبب کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، جب دین کی مخالفت کی باتیں ہوتی، دین بیزاری کی باتیں ہوتی ہیں، ہم خوب اس میں بحث کرتے، زور لگاتے اور دین کو غلط ثابت کرتے، اور اپنی خواہشات نفسانی اور دیگر کفریہ باتوں کو، غلط باتوں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اور چوتھا اور بہت بڑا سبب یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے۔ اب یہاں پر یہ بات رک کر ہمارے سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جو جانے کے اسباب بیان کیے، کیا یہ صرف کافروں کے ساتھ ہی خاص ہیں؟ کیا نماز نہ پڑھنا کافروں میں ہی پایا جاتا ہے؟ کیا مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا کافروں میں ہی پایا جاتا ہے؟ کیا دین کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا اور دین کو نیچے ثابت کرنا اور بے دینی کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ کافروں کے اندر ہی پایا جاتا ہے یا ہم مومنوں میں بھی ہے؟ ہاں، ایک بات کہ قیامت کا انکار یہ تو صرف کافر ہی کرتے ہیں، ایمان والا قیامت کا انکار تو نہیں کرتا۔ لیکن اس پر بھی غور کیا جائے کہ انکار کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک انکار عقیدے کا انکار ہوتا ہے، وہ تو ایمان والا کبھی عقیدتاً قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک عملی انکار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے عمل سے یوں ظاہر کرنا کہ جیسے یہ قیامت آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ آج کے کلمہ گو مسلمانوں میں یہ عملی انکار کی صورت بہت پائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے عمل سے یوں ظاہر کر رہے ہیں، اپنے برائیوں سے، اپنے گناہوں کے اندر دیدہ دلیری سے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کو قیامت یا آخرت کا کوئی سامنا ہی نہیں، اللہ کے یہاں حضور پیشی اور حساب کتاب کا کوئی ڈر و فکر ہی نہیں۔ بلکہ ان کو اگر اس بات پہ ڈرایا جائے کہ اللہ سے ڈرو، کیا تم نے اللہ کو حساب نہیں دینا، کیا تم نے مرنا نہیں، تو اس بات پر بجائے وہ جھکنے کے، نرم پڑنے کے، اور زیادہ تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا، ہم نے نہیں مرنا تو کیا تم نے نہیں مرنا ہے، اور ہم حساب کتاب دے لیں گے۔ ایسے دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جب اسے اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، حساب کتاب سے ڈرایا جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، بلکہ حساب کتاب کی بات کو سوچ کر ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان جملوں کو سوچتے ہوئے، اور ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملوں کو سوچتے ہوئے، جو اپنے ڈر خوف کی کیفیت جب ان پر آخرت کا سوچ سوار ہوتی تو یوں کہا کرتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھ سے آخرت میں سوال نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے جنتی ہونا قرار دے دیا، اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی رضا ان کو مل چکی، تو پھر بھی وہ اتنا ڈر رہے ہیں حساب کتاب سے، اور ہم کتنے نہ ڈر ہیں۔ ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت تھی، ہم نہ ڈریں، اور انہیں بے خوف ہونے کی ضرورت تھی تو وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو اور ہمیں اب صحیح سوچ اور نصیحت کو قبول کرنے والا بنائے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ رب العزت کی مشیت کو مانتا ہو، اللہ کی قدرت کو مانتا ہو، اللہ جس کو توفیق بخشیں وہی اس سے نصیحت لے سکتا ہے۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، چونکہ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی قیامہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس صورت کا موضوع
بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کے ساتھ ساتھ قیامت کے مصائب، شدید عذابوں کا تذکرہ کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا پورا ایک نقشہ کھینچتی ہے یہ صورت، کہ مرنے کے وقت انسان پہ کیا نزع کی حالت ہوتی ہے، کیسے فرشتے روح نکالتے ہیں، اور اس کی رگ رگ سے جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے کیسے یہ سسک رہا ہوتا ہے، کیسے اس کی جو ہے وہ پنڈلیوں کے ساتھ ملتی ہیں، ایڑیاں رگڑتا ہے، کیسے اس کے ناک کے نتنے نرم پڑ جاتے ہیں اور اس کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور پھر آخر میں اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اور یہ مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اس دنیا سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جتنی زیادہ چیزوں سے تعلق ہوگا، اس کی روح اتنی مشکل سے نکلے گی، اور جس شخص کا جتنا اس دنیا سے تعلق کم ہوگا اس کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی۔ یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس 3 قسم پر ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، دوسرا وہ نفس ہے جو انسان کا نفس لوامہ ہے، یعنی گناہوں پہ ملامت کرنے والا نفس، اور تیسرا وہ نفس ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا قرآن پاک میں، جو نیکی پہ آمادہ کرتا ہے اور برائی سے نفرت دلاتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہو وہ انہیں ضرور ملامت کرتا ہے۔ ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہم انسان کے پوروں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے جن لوگوں کو سوال تھا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہارے سارے وجود کو تو درست کر دیں گے، تمہارے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے، تمہارے فنگر پرنٹس بھی اسی طرح بنا دیں گے۔ اور یہ جو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک تخلیق کا بہت بڑا یہ شاہکار ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے انگلیوں کے یہ پورے اور ان کے اوپر بنی ہوئی لکیریں آپس میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ منظر ہے جس پر اگر انسان غور کرے کہ لاکھوں کروڑوں انسان اور ان کے پاس جو انگلیوں کی یہ مقدار اور جگہ یہ بہت تھوڑی سی ہے، اس میں کتنی تبدیلی کی جائے گی، آخر 100 دفعہ کے بعد 1000 دفعہ کے بعد نقشہ لوٹ کے پہلی طرف آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی قدرت کے اندر کتنا تنوع ہے، کتنی نوعیتیں انہوں نے پیدا کر دی ہیں کہ ایک انسان کے پورے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہاں یہ بات بھی کہ اللہ رب العزت نے نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو قرآن میں بکھری پڑی ہیں، اور جس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نبی امی پر نازل ہونے والا اللہ کا شاہکار کلام ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا خود تراشیدہ نہیں، مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس قرآن کی صداقت، اس کی حقیقت کا اعتراف کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی بعض ہولناکیوں علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ فرمایا پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، میں کہاں بھاگ کے جاؤں۔ اگلی آیات میں اس صورت بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے، جبرائیل امین کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز رہ نہ جائے، اس لیے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی پڑھتے، یاد کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اس تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور آپ کی زبان نبوت سے اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو آسان فرما دی۔ پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء سعادت مند، دوسرے اشقیاء بدبخت۔ سعید لوگ، سعادت مند لوگ روشن چہروں کے ساتھ ہوں گے، رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ بدبختوں کے چہرے سیاہ بد رونق ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے، کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بیان کرتی ہے، اور پھر صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ ہم نے بیکار میں انسان کو پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا حساب و کتاب نہ لیں اور اس کو جزا سزا نہ دیں۔
یہ تو انسان کو اگر جزا سزا کا معاملہ ہٹا دیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ بیکار ایک کھیل تماشے کی چیز تھی جو انسان کو بنایا اور مٹا دیا۔ اسی طرح آخرت میں آخر میں حشر و معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی بار پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اعادہ ابتداءً پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ ضرور دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ تو اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ کوئی فرق نہیں، انسانوں کے ہاں فرق ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس کا نام سورہ دہر بھی ہے اور دوسرا اس کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ چونکہ صورت کے شروع میں انسان کا ذکر آیا ہے اس لیے صورت انسان بھی اس کو کہتے ہیں، اور زمانے کا ذکر آنے کی وجہ سے صورت دہر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس صورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں، اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر زیادہ تر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول مبارک تھا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا، اس کی سمع و بصر، عقل و فہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ یہ انسان اللہ کی اطاعت کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکے جس کا اسے مکلف و ذمہ دار بنایا گیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف زمین کو آباد کرنے اور زمین کے اندر رہنے اور بسنے کے لیے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا ہے، فرمایا بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض انسان ناشکرے ہیں۔ شکر گزار وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور ناشکرے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ناشکرہ ہونے کی وجہ سے انسان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توق، شعلوں والی آگ تیار کر رکھی، اور شکر گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ جام تیار کر رکھے ہیں، فرمایا جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کے لیے یہاں تین نشانیاں بیان کی، ایک یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ غم۔ پھر اس کے بعد صورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر کیا جس کا کوئی بدل، کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے، پس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان آیات کا مقصد یہ بھی ہے کہ داعی پر ذکر، عبادت، صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے دلی تقویت حاصل ہو۔ پھر خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس صورت کے آخر میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر دیں اور ان کے عوض میں ان سے بہت بہتر انسانوں کو پیدا کر دیں۔ بار بار قرآن میں یہ مضمون لوٹایا گیا کہ موجودہ لوگ اس بات پر گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی اچھا کام کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، یا ہم ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا اطاعت گزار بنا کر ہم سے ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوئی محتاجگی اور ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، اللہ کی طرف جھکنے کی توفیق دے۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اور اس کے اندر والمرسلات عرفا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم سی چلتی ہیں، انہی ہواؤں کی نسبت سے صورت کا نام مرسلات۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں اور فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، مراد قیامت ہے۔ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں قسمیں کھا کر فرمایا کہ قیامت کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کہ قیامت ٹلنے والی نہیں، قیامت آ کر رہے گی۔ قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو مقررہ وقت پہ لایا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا،
کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، اور فیصلہ تو دنیا میں ہی ہو چکا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آخرت کو یوم الفصل اس اعتبار سے کہا کہ عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، اور علمی طور پر بتائے جانے اور آگاہ کرنے کے اعتبار سے اللہ نے رسولوں کے ذریعے دنیا میں فیصلہ کر دیا ہے کہ بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے، نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی و بربادی ہے۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئیں۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ڈرانا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہے، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور موجودہ لوگوں کو اس سے تنبیہ اور عبرت حاصل کرنے کا سبق دیتی۔ مخاطبین سے سوال کیا گیا، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں بہترین انسان نہیں بنایا؟ پھر کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بعض بعد الموت کے بعض حصی دلائل بھی یہاں مذکور ہیں جن سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والا بنا سکتا ہے، میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کو بیان کیا گیا، اور فرمایا مکذبین یعنی آخرت کو، اللہ کو، رسولوں کو جھٹلانے والوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور متقین کو ٹھنڈے سائے بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ مجرمین مکذبین یعنی اللہ کو جھٹلانے والے اور اللہ کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں دیکھتے ہوئے انگارے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بہترین سائے ہیں۔ یہ سائے اور یہ انگارے وغیرہ کا تذکرہ دراصل ہمارے سامنے ایک حصی طور پہ مثال قائم کرنا ہے کہ جیسے سایوں سے فرحت کا احساس ہوتا ہے، جیسے چشموں سے، بہتے ہوئے چشموں سے، بہترین باغات کے تصور سے ہمیں سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، اور آگ اور انگاروں کا لفظ سنتے ہی ہمارے اندر ایک جلن سی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا یہی معاملہ ہے۔ دراصل یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے، اصل میں جنت و جہنم کے احوال اتنے زیادہ ایسے ہیں کہ ان کو صرف دیکھنے سے ہی وہ ذوقی چیزیں ہیں، وہاں جا کر یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جہنم کتنی بڑی سزا کی جگہ ہے اور جنت کتنی اکرام اور رحمتوں کی جگہ ہے۔ آخری آیات میں دوبارہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھا پی لو، تھوڑے دن مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ترجمہ ہے ان آخری آیات کا، کھا پی لو، تھوڑے دن مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں پر اس بات کو یوں مثال سے سمجھایا گیا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ دینا کہ کھا پی لو، تھوڑے دن مزے کر لو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ گناہ گار مجرم باغی اللہ کے وہ پھرتے ہیں، اور ان کو جب اس بات پہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کن عیاشی میں، تو کہتے ہیں زندگی 4 دنوں کی ہے، موج کر لینے دو، مستیاں کر لینے دو، انجوائے کر لینے دو، یہ 4 دن انجوائے کرنے کے لیے تو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کلام کی، اور یہ بھی اپنے آپ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انجوائے کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، مجرم لوگ کبھی اپنے لیے وہ نہیں دہراتے کہ ہم 4 دن یہاں تو انجوائے کریں گے اور اس کے بعد ہمیں عذاب ہی ہونا ہے، یہ نہیں مانتے۔ اس بات کو مثال کے طور پر یوں سمجھایا حضرات مفسرین نے، فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو پھانسی ہونی ہوتی ہے تو عموماً پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ پھانسی دیے جانے والے شخص سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اس سے آخری کھانے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ آخری کھانا کیا کھانا پسند کریں گے، اور اس کی پسند کا کھانا اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کی مرضی کی چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں، یا وہ کسی سے میل ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے ملاقات بھی کرا دی جاتی ہے، اس کی چاہت پوری کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ پھانسی ہونے لگا ہے، مرنے لگا ہے، چلو آخری خواہش پوری کر لے۔ تو یہ انسانوں کا رویہ بھی ہے کہ جس کو پھانسی دینے لگے ہیں مجرم سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اتنی نرمی کہ اس کو بھی آخری خواہش پوری کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو خالق ذوالجلال بھی اسی طرح کافروں کو جو دنیا میں مزے دیتے ہیں اور جس کے بارے میں فرماتے ہیں کھا پی لو، تھوڑے دن مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں، یہ بھی اسی پھانسی والے کی مانند ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہاں عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم کہیں ان پھانسی ہونے والے مجرمین کو، باغیوں کو، سرکشوں کو اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں مزے اڑاتے دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو بڑے مزے میں ہیں، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ و محبوب ہیں۔
ہماری مثال اس صورت میں ایسے ہوگی جیسے پھانسی والے کو اس کی پسند کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، اس کو ہٹا دو، مجھے اس کی جگہ رکھ دو تاکہ میں اپنے مزے کی چیز کھا سکوں، اور یہ بات فراموش کر بیٹھا کہ بھئی اس کو تو اس کھانے کے بعد آگے صبح پھانسی ہونے والی ہے، پھانسی ہونے کو بلا دینا اور وقتی اس کے مزے دیکھ کر اس جیسا تمنا کرنا، یہ بے وقوفی حماقت ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ کافروں کو دنیا کے اندر مال و متاع دیکھ کر، ان کی عیش و عیاشی کو دیکھ کر یہ مت تمنا کریں کاش میں بھی ان کافروں جیسا ہوتا۔ اس تمنا کا مطلب یہ کہ ان کافروں کی طرح کیا جہنم میں بھی جانا پسند کریں گے؟ نہیں، چونکہ ان کی آگے تباہی ہے، آگے ان کے لیے پھانسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ ان کی دنیا کے اندر خواہشیں پوری کر دیں، اور ان کی دنیا کے اندر بھی آخر کچھ بلائیاں اور اچھے کام بھی ہوں گے، ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے کر اللہ ان کو نپٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑی سوچ، سب سے بڑا صبر والا پہلو یہ ہے کہ جتنا بھی مجھے کوئی یہاں تکلیف آ رہی ہے یا تنگی آ رہی ہے یا تلخی دیکھنی پڑ رہی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے ضرور عطا کریں گے۔ یہ سوچ مومن کو بہت زیادہ یہاں پہ صبر کی، حوصلے کے ایسے مراحل سے گزار دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان والا ثابت قدم رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی، اپنے عقائد کا حصہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ 29واں پارہ کا اختتام۔